السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ یقیناً خیریت سے ہوں گے اور انجوائے کرے ہوں گے اپنے دن کو بھرپور طریقے اور انرجی کے ساتھ۔ اور جناب، آج ہم آپ کے لیے لے کر آ گئے ہیں سلسلہ ناول او گرل یو آر مائن ایپیسوڈ 49، یعنی لاسٹ ایپیسوڈ پارٹ 2۔ جی جناب، یہ لاسٹ ایپیسوڈ ہے اور آج یہ ناول اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ ہاں، آپ ہمیں اپنے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ سیدہ رباب کا یہ ناول آپ کو کیسا لگا۔ تو چلتے ہیں ناول کی طرف، مگر اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے، آئیکن بٹن دبائیے تاکہ ہماری نئی اور ہماری ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے اور آپ کوئی بھی ایپیسوڈ مس نہ کر سکے۔ تو چلتے ہیں ناول کی طرف۔ تھوڑی دیر بعد مینو کو لگا جیسے انیتا کسی سے باتوں میں مصروف ہے، کیونکہ اس کے کانوں میں انیتا کی مدھم آواز پڑ رہی تھی۔ اس کے علاوہ کسی کی آواز سنائی نہیں دی تو اسے لگا کہ ہو نہ ہو وہ نرس فون پر ہی بات کر رہی ہوگی۔ وہ تو پہلے ہی اندر کھڑے کھڑے یہی سوچ رہی تھی کہ اب ان سے کیسے بچ نکلے، تو ذہن میں ایک آئیڈیا آیا کہ وہ انیتا کو چکمہ دے کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش ضرور کرے گی۔ اس نے تھوڑا سا دروازہ کھولا اور جھانک کر باہر دیکھا تو انیتا کی اس طرف پشت تھی اور وہ واقعی فون پر کسی کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ اس نے مزید کچھ بھی سوچے بنا دروازہ کھولا اور سر پٹ وہاں سے باہر کی جانب دوڑی تھی، لیکن وہاں ارد گرد ہی موجود گارڈز اس کی طرف لپکے تھے اور انہیں حرکت میں آتے دیکھ کر انیتا نے بھی فوراً سے کال ڈسکنیکٹ کر کے موبائل پینٹ کی پاکٹ میں اٹھا اور اگلے ہی لمحے مینو کو بازو سے دبوچ لیا تھا، جو اب گارڈز کے گھیرے میں بے بسی کے عالم میں کھڑی ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ مینو نے پہل تو احتجاج کیا تھا کہ وہ اندر نہیں جائے گی۔ ٹھیک ہے، اگر یہ نہ مانے تو اس لڑکی کو گولی مار دو، ایک گارڈ نے، جو کہ پاشا کا خاص آدمی تھا، دوسرے سے کہا کہ مینو نہ مانی تو کشف کو گولی مار دو۔ ٹھیک ہے، میں 3 تک گنوں گا، اس کے بعد یہ لڑکی اگلی سانس نہیں لے پائے گی، دوسرے آدمی نے کشف کو گاڑی سے نکال کر اس پر ریوالور تانے ہوئے کہا۔ مینو تو بے بسی کے انتہاؤں پر کھڑی تھی کہ وہ کشف کے ساتھ بھی تو ایسے ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ چھوڑ دو اسے، ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں۔ یہ سوچ کر ہی مینو کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں کہ وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی سے محروم کر دی جائے گی۔ اسفی، آپ کہاں ہیں؟ پلیز مجھے بچا لیجیے۔ مینو کے دل نے اس لمحے شدت سے اسفی کو پکارا تھا اور ساتھ ہی ایک سسکی لیتے ہوئے قدموں کا رخ اندر کی سمت موڑ گئی کہ وہ لوگ کشف کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ انیتا گارڈز کی ہی نگرانی میں اسے بازو سے پکڑے ہوئے اندر کی طرف لے جانے لگی تھی، جب کشف بھی بہتی آنکھوں کی دھندلاہٹ میں مینو کو دور جاتا دیکھ رہی تھی۔ اسے چھوڑ دو، خدا کے لیے ہمیں چھوڑ دو، کیوں کر رہے ہو تم لوگ ایسے؟ آخر ہم نے کیا بگاڑا ہے تم لوگوں کا؟ کشف بھی اپنی بے بسی پر گارڈ سے مخاطب ہوئی تھی، لیکن اس کی بات سننے کی بجائے انہوں نے اسے واپس گاڑی میں بٹھا کر دروازہ بند کر دیا تھا اور ٹیک لگائے پھر سے وہاں کھڑے ہو گئے تھے۔ کشف اپنی بے بسی پر کرتی ہوئی روتی جا رہی تھی تو دوسری طرف یہی حال مینو کا بھی تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہاں پولیس کی 3 گاڑیاں ایک دوسرے کے پیچھے آ رکیں اور رکتے ہی پولیس کی بھاری نفری نے پلک جھپکتے ہی ان گارڈز کے گرد یوں گھیرا تنگ کیا کہ انہیں سنبھلنے کا موقع ہی نہ مل سکا اور بالآخر انہیں ہتھیار ڈالنے پڑے۔ انہیں پولیس کانسٹیبل کالر سے دبوچے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف لے گئے تھے، جبکہ اسفی، جس نے ایس ایچ او عامر جتوئی کا پولیس یونیفارم پہن رکھا تھا، اس کا چہرہ فی الوقت ماسک سے ڈھکا ہوا تھا کہ کوئی بھی اسے پہچان نہ سکے۔ ان لوگوں کو جیسے ہی کانسٹیبل اپنی گاڑیوں میں لے کر گئے تھے، اسفی نے ایک گاڑی میں کشف کو بیٹھے دیکھ لیا تھا۔ اس نے سرت سے آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ کھولا تھا۔ کشف، تم ٹھیک ہو نا؟ مینو کہاں ہے؟ اس نے کشف کو وہاں اکیلے دیکھ کر مینو کے بارے میں پوچھا۔ کشف بھی اسفی کی آواز کو پہچان گئی تھی۔ بھائی، مینو کو وہ اندر لے گئے ہیں، پلیز جلدی کریں، کہیں وہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ کشف نے فکر مندی سے اندر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم یہیں رکو، ہم دیکھتے ہیں۔ کشف کی بات سنتے ہی اسفی کانسٹیبلز کے ساتھ اندر کی جانب بڑھا تھا۔ اندر موجود گارڈز پولیس کو دیکھ کر بوکھلا گئے تھے۔ ان لوگوں کو کانسٹیبلز دیکھ رہے تھے، وہاں 2 ہی کمرے بنے تھے۔ اسفی آگے بڑھا اور ایک کمرے کا دروازہ کھولا جو ڈاکٹر امر کا سرجری روم تھا اور وہ اس وقت خالی تھا۔ اسفی دوسرے کمرے کی طرف بڑھا، لیکن کمرے کے دروازے کے باہر موجود گارڈ نے مزاحمت کی کہ وہ اسے اندر نہیں جانے دے گا۔
اسفی جان گیا تھا کہ مینو اسی کمرے کے دروازے کے پیچھے موجود ہے، اس لیے اس کا جنون پھر سے لوٹ آیا تھا۔ اس نے اس گارڈ پر مکوں کی بارش شروع کر دی تھی اور پھر وہ لاتوں کی بچھاڑ کے بعد اسے بری طرح زخمی کر چکا تھا۔ اسفی اسے چت کرتے ہی جیسے ہی اندر داخل ہوا، مینو اس ڈاکٹر اور نرس کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی کہ وہ اس کے ساتھ ایسے مت کریں۔ وہ دونوں مینو کو بے ہوش کرنے کے لیے انجیکشن لگانا چاہتی تھیں، لیکن مینو کے مسلسل احتجاج کی وجہ سے یہ ممکن نہیں ہو پا رہا تھا۔ رامین، آپ ٹھیک ہیں؟ اسفی مینو کو یوں روتے دیکھ کر مستر سا آگے بڑھا۔ اسفی؟ مینو بھی اسفی کی آواز کو فوراً سے پہچان گئی تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھتے ہی بے یقینی کے عالم میں اسے چھو کر یقین کرنا چاہتی تھی کہ وہ واقعی اس کے سامنے موجود ہے۔ اسفی کے رخساروں کو چھونے کے بعد وہ اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ پلیز مینو مت روئیں، میں آ گیا ہوں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اسفی اس کی کمر سہلاتے ہوئے مخاطب تھا، جبکہ ڈاکٹر اور نرس تو پولیس کی وہاں انٹری پہ ہکا بکا سی کھڑی تھیں اور آنکھوں میں اپنے کالے دھندوں کے باعث خوف بھی ہلکو لے رہا تھا کہ جانے اب کیا ہوگا۔ اسفی، یہ ہمارے بچے کو ختم کر دینا چاہتی تھیں، شکر ہے آپ آ گئے ہیں، ورنہ یہ دونوں ہمارے بچے کو ختم کر دیتی۔ مینو آنسو بہانے کے ساتھ ساتھ اسفی سے جدا ہو کر ان دونوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے بتا رہی تھی کہ آخر وہ اس کے ساتھ کرنے کیا والی تھیں۔ کیا کہا آپ نے؟ پھر سے کہیے گا۔ اسفی تو یہ خبر سن کر لمحے بھر کو سب کچھ بھول گیا تھا کہ وہ کہاں کھڑا ہے اور ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ وہ بس بے یقینی سے مینو کو دیکھے جا رہا تھا۔ آپ بابا بننے والے ہیں اسفی؟ مجھے بھی یہ ابھی پتہ چلا جب یہ میرا چیک اپ کرنی تھی۔ مینو اسفی کی آنکھوں میں انوکھی خوشی کی چمک کو دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ وہ اس سچائی کو پورے دل سے سننا اور محسوس کرنا چاہتا ہے۔ مینو کے ان جملوں نے اسفی کے دل کو جو قرار اور خوشی پہنچائی تھی، اس وقت وہ بیان سے باہر تھی۔ لیکن یہ دونوں ہماری خوشی کا قتل کر دینا چاہتی تھیں۔ مینو نے اسے بتایا کہ پچھلی کچھ گھڑیوں میں وہ تنہا کس اذیت سے گزری ہے۔ اور مینو کی یہ بات سن کر اسفی کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس نے سختی سے جبڑا بھیجتے ہوئے ان دونوں کو کھا جانے والی نظروں سے گھورا تھا۔ دیکھیے، یہ جھوٹ بول رہی ہے، ہم ایسا کچھ نہیں کر رہے تھے، بلکہ ہم تو بس ان کا معائنہ کر رہے تھے۔ ڈاکٹر نے صفائی پیش کی تھی کہ پولیس والے ان کے بارے میں غلط نہ سمجھیں۔ نہیں اسفی، میں جھوٹ نہیں بول رہی، وہ لوگ جنہوں نے ہمیں اغوا کیا تھا، اسی نے ہمیں اس کے پاس بھیجا ہے اور کہا کہ یہ میرا ابارشن کر دیں۔ یہ یہاں یہی کام کرتی ہیں، بیچاری خواتین کو لا کر ان کے ابارشن کر دیتی ہیں، اور اس کا شوہر بھی یہاں ڈاکٹر ہے، وہ بھی لوگوں کے آرگنز نکال کر اس آدمی کو بیچتا ہے جس نے ہمیں اغوا کیا تھا۔ یہ سب باتیں میں نے خود اپنی کانوں سے سنی ہیں، وہاں موجود دو لوگ یہ باتیں کر رہے تھے۔ مینو نے سسکتے ہوئے ان کے کالے دھندوں کو بے نقاب کیا تو اسفی کا ضبط یہاں جواب دے گیا، اور پھر نرس کی بات اسے مزید تیش دلا گئی۔ شاید تم تھانے میں نئے آئے ہو، آر کے کو جانتے ہو؟ ہم اسی کے انڈر کام کرتے ہیں، اور مجھے تم جیسے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہی تو ہائر کیا گیا ہے۔ رات کو میرے فلیٹ پر آ جانا، بس معاملے کو یہیں ختم کر دو۔ انیتا نے وہی کیا جو وہ اب تک کرتی آئی تھی، لیکن اس بار مقابل میں اسپند کمال تھا۔ وہ غلط انسان کو یہ آفر دی بیٹھی تھی۔ عورت ہو کر عورت کے ساتھ یہ گھناؤنا کھیل کھیلتی ہو؟ بکواس بند کرو، مجھے تمہارے فلیٹ پر جانے کی نہیں، بلکہ تمہیں تھانے کی ہوا کھانے کی ضرورت ہے۔ اسفی نے اس کی بات کے جواب میں زوردار تھپڑ اسے رسید کیا تھا کہ وہ لڑکھڑاتے ہوئے بمشکل سنبھلی۔ جو اب تک عورت ذات کی بہت عزت کرتا تھا، آج اس کا ہاتھ اٹھ گیا تھا کہ کوئی عورت اس حد تک بھی گر سکتی ہے۔ لیڈیز پولیس بھی وہاں موجود تھی، جنہوں نے اپنے فرائض انجام دیتے ہوئے ان دونوں کو قابو کر لیا تھا۔ آپ ہمیں ایسے گرفتار نہیں کر سکتے، وارنٹ ہے آپ کے پاس؟ ڈاکٹر اسفی سے مخاطب تھی۔ بی بی، یہ تو آپ کو تھانے چل کر ہی پتہ چلے گا، لے چلو انہیں، اسفی نے کرخت لہجے میں کہا۔ لیڈیز پولیس انہیں لیے ہوئے باہر نکل رہی تھی جب ڈاکٹر امر بھی اپنی گاڑی سے اتر کر ہونکوں کی طرح یہ سب کارروائی دیکھ رہا تھا۔ امر، پلیز آر کے سے بات کیجیے۔ ڈاکٹر بینیش وہاں سے گزرتے ہوئے اپنے شوہر کو دیکھ کر ایک امید کے ساتھ اس سے مخاطب ہوئی۔ اسفی ان کی بات سن چکا تھا، اسی لیے لمحے کی دیری کیے بنا ڈاکٹر امر کو بھی پولیس کی گاڑی میں دھر لیا گیا تھا۔ سبحان صاحب اپنی گاڑی میں ہی موجود تھے، وہ یہاں آئے ضرور تھے لیکن گاڑی میں ہی بیٹھے رہے کہ انہیں اسفی پر بھروسہ تھا کہ وہ تمام معاملات کو اچھے سے سنبھال لے گا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ پولیس کی تینوں گاڑیاں تو ان تینوں اور گارڈز کو لیے تھانے کی طرف روانہ ہو گئی تھیں، جبکہ اسفی کشف اور مینو کو لیے سبحان صاحب کی گاڑی میں آ بیٹھا تھا۔
जिन्होंने उन दोनों के सर पर दस्त से शफकत रख कर उन दोनों का हौसला बढ़ाया कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, उन्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। उन दोनों को अपने बंगले की बजाय अस्फी ने बालाज के बंगले पर छोड़ा था कि जब तक पाशा और आरके का सफाया नहीं कर देता कोई रिस्क नहीं ले सकता था वो। अब भी उन्हें पता चलता कि वो डॉक्टर्स पकड़े गए हैं और अस्फी ने अपनी बीवी और बहन को बाजियाब करवा लिया है तो वो फिर से कुछ करने की कोशिश जरूर करते। एक बहुत ज़रूरी मिशन पर जा रहा हूँ, दुआ कीजिएगा कि सुरखुरू होकर लौटूं। या तो बहुत से लोगों को और इस मुल्क को इन दरिंदों से पाक कर दूंगा आज, या फिर अपनी जान से जाऊंगा। अस्फी मीनू के कमरे में उसके साथ मौजूद था, जो हाथों के प्याले में उसका चेहरा लिए हुए उसकी पेशानी पर लब रखने के बाद उससे हम कलाम हुआ। अस्फी, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। आप ये सब क्या करते फिर रहे? कभी आप गैंगस्टर्स का साथ देते हैं तो कभी आप पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर एक नए रूप में आनवारिद होते हैं। बस मैं आपको मजीद इन खतरों से खेलने की इजाज़त नहीं दूंगी। रामी नसवन को आपकी ज़रूरत है और हमारे बच्चे को भी। प्लीज़ अस्फी, हमें अकेला मत छोड़ें। मीनू अस्फी के सीने से लगकर उसके गिर्द अपने बाजुओं का घेरा तंग करती उसे जाने से रोक रही थी। जाना ज़रूरी है, वरना जिंदा रहकर भी वो हमें जीने नहीं देंगे। उनका मरना बहुत ज़रूरी है रामीन, भले फिर मुझे ही क्यों ना मरना पड़े। लेकिन मुझे यकीन है आपकी दुआएं मेरी सलामती का बाइस बनेगी। कुछ भी नहीं होगा, बल्कि मैं सुरखरू होकर आपके पास लौटूंगा। अस्फी बमुश्किल उससे जुदा हुआ था और सीरत से बाहर निकल गया, क्योंकि उसे खुद भी नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। वो रामीन को पहली बार यूं रोते हुए छोड़ आया था कि ये उसके लिए भी गिरा था, लेकिन उन्हें भी निकलना था, क्योंकि जरा सी देरी से दुश्मन हाथ से निकल सकता था। ना तो वो डॉक्टर फोन उठा रही है, ना वो नर्स, और ना ही हमारा कोई आदमी। इस सब का क्या मतलब है? पाशा तो अब अच्छा खासा बौखलाया हुआ था। उन लोगों के वापस ना लौटने पर जब आरके ने वहां राब्ता करने की कोशिश की तो सबके नंबर ही बंद मिले थे, इसीलिए अब वो दोनों खासे परेशान थे। कहना क्या चाहते हो, खुलकर कहो। वैसे भी मैंने तो तुम्हें मना किया था, लेकिन तुम ही कह रहे थे कि वो लड़का तो कुछ नहीं कर सकता, फिर अब किस बात का डर है? आरके ने भी जवाबन पाशा की बात उसके सामने रखते हुए सवाल दागा था। लेकिन अब मुझे लगता है कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है, जिसे हम अभी तक बेखबर हैं। रुको, मैं फ़ोन करके पता करवाता हूँ। पाशा ने अपने ज़राए संभाल करके अंदर की सारी खबरें निकलवा ली थीं। उस लड़के को अपने गैंग में शामिल करके तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है आरके। कॉल डिस्कनेक्ट होते ही पाशा आरके पर चढ़ दौड़ा। लेकिन हुआ क्या है, कुछ बताओगे भी? आरके भी उसकी परेशान सूरत देखकर समझ गया था कि यकीनन कोई बहुत बड़ी बात हुई है। मिनिस्टर की बेटी अगवा हो चुकी है और उस तक ये खबर पहुंची है कि उसकी बेटी के अगवा में तुम और मैं मुलविस हैं। हो ना हो, ये उस लड़के का ही काम होगा, जभी तो वो खामोश बैठा था। पहले तुमने उसे पहचानने में गलती की थी और इस बार मैंने कर दी। पाशा एक हाथ का मुक्का बनाकर दूसरे हाथ की हथेली पर मारते हुए गुस्से से बोला, उसे तो अब मैं नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो किसी एजेंसी का ही बंदा क्यों ना हो। आरके भी ये बात सुनकर भड़क उठा था। उसको छोड़ो और फिलहाल अपनी जान की परवाह करो। पुलिस ने छापा मारकर उन डॉक्टर्स और उस नर्स को पकड़ लिया है, जिससे तुम्हारा नाम ले दिया है कि वो तुम्हारे लिए काम करते हैं। तुम्हारी गैंग का तो हर बंदा ही अनाड़ी निकला। अब ये सोचो कि करना क्या है। पाशा का दूसरा इंकशाफ आरके की परेशानी और गुस्से को मजीद बढ़ावा दे गया था। अस्सी सुभान साहब के साथ अपने बंगले पर आया था, जहाँ मिनिस्टर की बेटी को उसे बांध रखा था। चलो, वक्त आ गया है कि तुम्हें बाइज्जत तरीके से तुम्हारे घर पहुंचा दिया जाए। अस्फी ने उसके हाथ और पांव खोलने के बाद उसके मुंह से टेप उतारते हुए कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुमने रात भर मुझे यहाँ बांध कर रखा। वो लड़की गुस्से से भड़की थी। अब चुपचाप मेरे साथ चलो, वरना फिर से यहीं बांध दूंगा। अस्फी ने भी उसी की टोन में बोलते हुए तीखी निगाहों से उसे देखा तो वो जबान पर कुफ्फर लगाती चुपचाप उसकी बैत में चल पड़ी थी कि इस फिर इंसान से कुछ भी بعید नहीं था कि वो फिर से बांध देता। वो लड़की अब अस्फी के साथ सुभान साहब की गाड़ी में आ बैठी थी। अस्फी आगे फ्रंट सीट पर ड्राइवर के साथ बैठा था, जबकि वो लड़की पीछे सुभान साहब के साथ बैठ गई। ये सीट्स का तबादला भी अभी हुआ था कि सुभान साहब उससे खुद बात करना चाहते थे। सुभान साहब ने उसे तमाम बातों से आगाह किया,
کہ اسفی کی بیوی اور بہن کے کڈنیپ سے لے کر اپنے بیٹے کے قتل تک، اور یہ بھی کہ بے شک اسفی نے اسے رات بھر اپنے بنگلے پر رکھ کر بہت غلط کیا، لیکن اس کی نیت بری نہیں تھی۔ اس کے اس اقدام کی وجہ سے، چاہے وہ غلط ہی تھا، انہیں ان گینگسٹرز کے خاتمے کی اجازت مل چکی تھی۔ وہ خاموشی سے سبحان صاحب کی ساری باتیں سنتی رہی۔ دیکھو بیٹا، اب جب تم ساری حقیقت جان گئی ہو تو میں چاہوں گا کہ تم اسفند کو معاف کر دو، کہ اس نے تمہاری جان بھی تو بچائی تھی اور تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ رہی بات تمہاری اور تمہارے بابا کی عزت کی، تو یہ خبر میڈیا تک نہیں پہنچی۔ سبحان صاحب نے اسے تمام کہانی سنانے کے بعد ایک فیور مانگی کہ وہ اسفی کو معاف کر دے۔ ٹھیک ہے انکل، آپ کہہ رہے ہیں تو معاف کر دیتی ہوں، ورنہ اس شخص نے میرے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا۔ اس لڑکی نے اپنے ازلی غرور کے ساتھ دریا دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، تو سبحان صاحب بھی جواباً اس کے مشغول تھے، جبکہ ایسپی کو اس کے معاف کرنے یا نہ کرنے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا۔ جب بھی وہ اس کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے بے پرواہ سا باہر دیکھ رہا تھا۔ سبحان صاحب کی کال پر پولیس کی گاڑیاں ایک بار پھر سے ان کے پہنچنے سے قبل ہی کے فارم ہاؤس کے باہر موجود تھیں۔ ان لوگوں نے فارم ہاؤس کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا اور سبحان نے اسپیکر میں انہیں مخاطب کیا تھا کہ وہ خود کو پولیس کے حوالے کر دیں۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ بہت بڑی غلطی کی میں نے تمہارے پاس رک کر۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اس قدر بیوقوف ہو۔ پتہ نہیں اب تک اپنا دھندا کیسے چلا رہے تھے۔ شاید کے نام کی وجہ سے ہی سب کچھ چل رہا ہے، ورنہ تم میں تو اتنی قابلیت ہی نہیں ہے۔ سبحان صاحب کی آواز سنتے ہی وہ دونوں بری طرح سے بوکھلا گئے تھے، جو ابھی یہاں سے نکلنے کے لیے تیاری کر ہی رہے تھے کہ اچانک سے پولیس کی انٹری نے سارا پلان چوپٹ کر دیا تھا۔ پاشا تو غصے کے عالم میں کے پر بری طرح برس پڑا تھا۔ اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بہتر یہی ہوگا کہ خود کو پولیس کے حوالے کر دیں۔ کے نے جوابی کارروائی کی بجائے اپنی طرف سے مشورہ پیش کیا تھا۔ خبردار، اب تم نے کوئی بیوقوفی کرنے کی سوچی بھی تو۔ پاشا پھر سے بھڑکا تھا۔ پاگل مت بنو، ایسے وہ ہمیں جان سے مار دیں گے۔ کے بھی دانت کچکچاتے ہوئے گویا ہوا۔ تو ویسے تمہارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ وہ ہمیں زندہ چھوڑ دیں گے؟ کیا یہاں کوئی خفیہ راستہ نہیں بنا ہے کہ جہاں سے بندہ باہر نکل سکے؟ پاشا نے پولیس کی باہر سے آتی مسلسل وارننگ پر سوال داغا۔ ایسا کچھ نہیں ہے یہاں، میں جا رہا ہوں خود کو پیش کرنے، تم یہاں بیٹھ کر پلان بناتے رہو۔ کے وہاں سے باہر نکلنے کو تھا کہ پاشا مزید بوکھلا گیا کہ وہ اسے اکیلے چھوڑ کر جا رہا ہے۔ تبھی اس نے حواس باختگی میں فائر کر دیا تھا اور کے گولی لگتے ہی فرش پر گر چکا تھا۔ فائر کی آواز پر سبحان صاحب کے اشارے پر ایک کانسٹیبل نے دیوار پھلانگ کر اندر چھلانگ لگائی اور گن پوائنٹ پر گارڈ کو اپنی حراست میں لیتے ہوئے گیٹ کھول دیا۔ سبحان صاحب، اسفی اور دیگر کانسٹیبل سبحان صاحب کے اشارے پر اندر کی جانب دوڑے تھے۔ کوریڈور سے باہر بھی گارڈ مزاحمت کے لیے موجود تھے، لیکن جلدی وہ تمام ایریا کلیئر کر کے اندر پہنچ چکے تھے۔ کے کی لاش لاؤنج میں پڑی تھی، جبکہ پاشا نے خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا تھا۔ وہاں موجود کمروں کی تلاشی کے بعد آخر وہ ایک بند کمرے کے دروازے کے باہر کھڑے تھے۔ دروازہ کھولو پاشا، تم نے 48 گھنٹے کا ٹائم دیا تھا نا، لو، میں نے اس وقت سے پہلے ہی اپنی خواتین کو نہ صرف بازیاب کروا لیا ہے، بلکہ یہاں تمہارے پاس موجود ہوں۔ اب ڈر کے اندر کیوں بیٹھے ہو؟ مرد ہو تو سامنے آؤ اور مقابلہ کرو۔ اسفی نے باہر کھڑے ہو کر اسے للکارا تھا۔ پاشا نے بھی اس کی بات سن کر دروازے کے لاک کو تو کھول دیا تھا، لیکن دروازہ نہیں کھولا تھا، بلکہ دروازے کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اسفی بھی لاک کھلنے کی آواز پر سبحان صاحب کے منع کرنے کے باوجود جیسے ہی دروازہ کھلے اندر داخل ہوا، پاشا نے اس پر پہلا فائر کیا تھا جو اسفی کے شانے پر لگا تھا۔ اسفی نے بھی مڑ کر اسے دوسرا فائر کرنے کی مہلت نہیں دی تھی۔ فاصلہ کم ہی تھا۔ اسفی نے اس کے ریوالور والے ہاتھ پر ٹانگ ماری، جس کی وجہ سے ریوالور اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ گیدڑ یوں چھپ کے ہی وار کرتے ہیں، مرد تو سب کے سامنے کھڑے ہو کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کرتے ہیں۔ اسود نے گولی چلاتے ہوئے کہا جو پاشا کے دل کے مقام پر لگی تھی۔ خون کا فوارہ نکلتے ہی وہ دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کر فرش پر گر کر تڑپ رہا تھا، جب اسفی اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ چکا تھا۔ اسفی کے دائیں ہاتھ میں ریوالور تھا اور یہی ہاتھ اس کے شانے پر رکھا تھا جہاں گولی لگی ہوئی تھی۔ تم نے کیا سمجھا تھا کہ میرے دوست کو قتل کرواؤ گے، میری ناموس پہ ہاتھ ڈالو گے اور میں تمہیں اتنی آسانی سے معاف کر دوں گا؟ نہیں ہوں میں، اسفند کمال ہوں، جو اچھوں کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آتا ہے اور بروں کے ساتھ اتنا ہی برا بن جاتا ہے۔ بہت غلط کیا تم نے۔ تمہارے لوگوں نے حسن کو میری گاڑی کا پیچھا کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا
और وہ جان گئے تھے کہ وہ میرا دوست ہے، اس لیے تم نے اسے مروا دیا، صرف یہ جاننے کے لیے کہ سبحان صاحب کا ہاتھ ہے میرے پیچھے یا پھر میں کسی ایجنسی کا بندہ ہوں۔ وہ گولی تم مجھ پر چلاتے تو شاید میں معاف کر بھی دیتا، لیکن اس کا خون کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ اصفی نے پھر سے اس کے سر کا نشانہ لیتے ہوئے کہا تھا، لیکن اب سبحان صاحب نے اسے بمشکل روکا تھا کہ ایک گولی اس کی موت اور حسن کے بدلے کے لیے کافی ہے، دوسری گولی کیس کو الجھا سکتی تھی کہ اصفی نے اپنی دفاع میں نہیں بلکہ بدلہ لینے کے لیے گولی چلائی تھی۔ سبحان صاحب کے کہنے پر فوراً سے ریسکیو ٹیم کو کال کر کے ایمبولینس منگوائی گئی، اصفی کو ہاسپٹل پہنچا دیا گیا اور ان دونوں اور جو گارڈز آپریشن کے دوران مرے تھے ان کی لاشیں بھی پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی گئی تھیں۔ منسٹر کی بیٹی کو سبحان صاحب خود ان کے بنگلے پر چھوڑ آئے تھے۔ اس لڑکی اور سبحان صاحب نے راستے میں ہی تمام پلان بنا لیا تھا، جس کے مطابق انہوں نے علیم صاحب کو بتایا کہ ان کی بیٹی کی بازیابی میں ایک عام انسان نے بھی جان کی بازی لگا دی ہے اور ان کی بیٹی کو ان دشمن عناصر کے چنگل سے آزاد کروا لیا جو شاید اس سے اسمگل کرتے تھے۔ یہ بات سن کر وہ منسٹر ایک طرف تو ان کا مشکور بھی تھا، جبکہ دوسری بات سن کر بھڑک بھی اٹھا کہ ان کے ساتھ اچھا ہی ہوا کہ وہ اپنے انجام کو پہنچے۔ آر کے اور پاشا کی موت کی خبر ملتے ہی میڈیا پر ایک ہی خبر بار بار چل رہی تھی، سبحان صاحب اب تک ہاسپٹل میں ہی تھے۔ گولی نکالنے کے بعد ڈاکٹر نے تسلی دی تھی کہ آپ دعا کریں، انشاءاللہ خطرے والی کوئی بات نہیں ہے۔ سبحان صاحب نے پریس کانفرنس کا انعقاد اپنے بنگلے پر ہی کیا تھا۔ انہوں نے میڈیا والوں کو بلوا کر انہیں بتایا، مخبری پر ہم نے آر کے فارم ہاؤس پر چھاپا مارا تھا، وہاں سے نہ صرف ناجائز اسلحہ بلکہ مختلف قسم کی منشیات اور 70 لاکھ کیش بھی برآمد ہوا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس کے فارم ہاؤس سے 50 کے قریب خواتین اور 30 کے قریب کم سن بچوں کو بھی بازیاب کروایا گیا ہے، جسے وہ اپنی بوٹ کے ذریعے اسمگل کرنے والا تھا۔ یہی نہیں، ان دونوں کا ڈارک ویب پر وسیع پیمانے پر کالا دھندا بھی چل رہا تھا۔ غیر قانونی اسلحہ، ٹارگٹ کلنگ، منشیات، عورتوں اور بچوں کو وہاں موجود ریڈ رومز تک پہنچا کر ان پر ٹارچر کروانے میں بھی ان کا ہاتھ تھا۔ یہ سارے شواہد بھی ہمیں اس کے فارم ہاؤس پر موجود لیپ ٹاپ سے ملے ہیں، اور اس آر کے کا بھائی اے کے جو باہر بیٹھ کر تمام کام کی نگرانی کرتا تھا، وہ بھی کچھ عرصہ پہلے مر چکا تھا۔ ملک بہت بڑے بھیڑیوں سے پاک ہو چکا ہے۔ انہوں نے اب تک معصوم بچوں، لوگوں کی زندگیوں اور عورتوں کی عزت کے ساتھ بھی کھلواڑ کیا۔ بالآخر آج وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے ہیں۔ اس سب میں پولیس کے علاوہ ایک عام شہری کا بہت بڑا کردار ہے جو پولیس ڈپارٹمنٹ کا بندہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس نے انڈر کور کمانڈر کی طرح ہی کردار ادا کیا ہے، اور اس کامیابی کا سہرا ہم اس کے سر ہی سجائیں گے جو اس کا اصل حقدار ہے۔ اسے گولی لگی ہے اور وہ ہاسپٹل میں زیر علاج ہے۔ میں اپنی قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ دعا کریں کہ ملک کا وفادار اور بہادر بیٹا جلد صحت یاب ہو جائے۔ سبحان صاحب نے شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی نشست کو چھوڑا اور اب وہ ہاسپٹل جانا چاہتے تھے۔ سبحان صاحب پھر سے ہاسپٹل پہنچے تو اب وہاں مینو اور کشف بھی موجود تھیں، جبکہ بالاج بھی ان کے آنے کے کچھ دیر بعد وہاں پہنچ چکا تھا۔ آپ لوگ پریشان نہ ہوں، ڈاکٹر نے بتایا کہ اصفی اب خطرے سے باہر ہیں، بس دعا کیجیے، سبحان صاحب نے ان دونوں کو تسلی دی تھی۔ بالاج کو تو ہاسپٹل پہنچنے کے بعد کشف نے ہی سبحان صاحب سے فون لے کر اطلاع دی تھی کہ وہ زیادہ ناراض ہو جاتا کہ اسے سب سے لائن رکھا گیا ہے، اور ان دونوں کو اس وقت کسی سہارے کی بھی تو ضرورت تھی۔ وہ کال سن کر خاصا پریشان ہو گیا تھا۔ کیسے ہوا یہ سب؟ وہ ان دونوں کو تسلی دینے کے بعد پریشانی کے عالم میں سبحان صاحب سے استفسار کر رہا تھا۔ سبحان صاحب نے مختصراً اسے تمام کہانی سنا ڈالی تو جواباً وہ پریشانی سہلا کر رہ گیا کہ اتنا کچھ ہو گیا اور اسے خبر ہی نہیں، لیکن شکر ہے کہ خطرے والی بات نہیں، اللہ پاک نے بہت کرم کیا ہے۔ سبحان صاحب نے بالاج کو دیکھ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھے ہوئے مزید کہا تو جواباً وہ بدقت مسکرایا تھا۔ اصفی کو ہوش آ چکا تھا اور ڈاکٹر نے اس سے ملنے کی بھی اجازت دے دی تھی۔ مینو جو اب تک اصفی کو ایک نظر دیکھنے کے لیے خاصی بے چین ہو رہی تھی، اجازت ملتے ہی اندر کی جانب لپکی۔ اصفی! اس نے اصفی کو اس حالت میں دیکھا تو مزید کچھ بولا ہی نہ کیا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگائے سسکنے لگی۔ پریشان نہیں ہوں، میں ٹھیک ہوں اور سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے اب تو۔ آپ ہی کہتی تھی کہ میں وہ سب کچھ چھوڑ دوں تو اس کے لیے یہ ضروری تھا۔ میں اب بالکل آزاد ہوں، اب آپ کا شوہر گینگسٹر نہیں رہا۔ اصفی نے مینو کی ڈھارس بندھائی کہ اب تو اچھے دن آنے والے ہیں۔ پہلے میں ڈر گئی تھی کہ اگر ان لوگوں نے مجھے آپ سے دور بھیج دیا تو میرا کیا ہوگا، اور اب یہ ڈر تھا کہ خدا نخواستہ آپ کو کچھ ہو جاتا تو میرا کیا ہوتا اصفی۔
मैं आपसे मोहब्बत करने लगी हूँ। अब आपके बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मीनू अपनी बात कहती एक बार फिर से बिलक उठी थी। ओ गर्ल, यू आर माइन। फिर कैसे मुमकिन था कि असफन कमाल जीते जी आपको कुछ होने देता या खुद से दूर जाने देता? और ये भी कैसे मुमकिन था कि मैं अपनी गर्ल, जिसके लिए हर सूद व ज़िया को झेलता रहा, अब उसे अकेला छोड़ देता जब उसे सबसे ज़्यादा मेरी ज़रूरत है। हमें कोई जुदा नहीं कर सकता था रामीन। जब खुदा भी हमारे साथ है तो फिर आपने ऐसे कैसे सोच लिया? असफी ने उसके हाथ को अपने दोनों हाथों में दबाते हुए बहुत मोहब्बत से कहा, ज़रा यहाँ मेरे करीब चेहरा लाएं। असफी की बात पर मीनू नासमझी से उसे देखते हुए झुक कर उसके करीब हुई। आप जानती हैं कि मुझे ये आंसू तकलीफ देते हैं। मुझे ये बिल्कुल गवारा नहीं कि आप मेरे जीते जी रोएं। असफी ने उसके आंसू अपनी पोरों में चुनते हुए कहा। मीनू को आज जी जान से अपनी खुशकिस्मती और खूबसूरत हमसफर के साथ पर रश्क होने लगा था। वो जवाबन मुस्कुरा गई कि अगर ऐसे हमसफर के जख्म मुंदमिल होते हैं तो वो अब मुस्कुराती रहेगी। मीनू के बाद कशफ भाई से मिलने आई थी, जो उसे देखकर मीनू की तरह ही सिसक उठी थी। लेकिन असफी ने उसकी भी हिम्मत बढ़ाई कि वो अब ठीक है। फिर बालाज और आखिर में सुभान साहब मिलने आए थे, जो बेटे को खोने के बाद दूसरे बेटे को होश में आते देखकर खासे पुरसुकून थे और उसकी बहादुरी पर उन्हें फख्र भी था। मिनिस्टर साहब भी अपनी बेटी के हमरा फूलों का गुलदस्ता लिए असफी की इयादत के लिए आए थे और साथ ही साथ उसका शुक्रिया भी अदा किया कि उसने बहुत बड़ा काम किया है। यकीनन वो इनाम का हकदार है। मीनू असफी के पास रात को रुकना चाहती थी, सो उसने बालाज और कशफ को घर भेज दिया था। कशफ तमाम रात से यही सोचती रही कि वो बालाज से बात कैसे करे। वो उसे बार बार देख रही थी लेकिन कुछ कह नहीं पा रही थी। बालाज ने भी उसकी नज़रों को खुद पर महसूस किया था, लेकिन फिर वक्त तो वो उससे नाराज था, इसलिए कुछ भी नहीं पूछा। वो लोग बंगले पर पहुंचे तो साबिर चाचा उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत खुश हुए थे और फिर असफी की खैरियत जानकर शुक्र का कलमा पढ़ते हुए मजीद पुरसुकून हो गए थे। डिनर के बाद वो जैसे ही अपने कमरे में आए थे, आखिर कशफ ने हिम्मत जताकर बालाज को मुखातिब कर ही लिया था। बालाज, आप मुझसे नाराज हैं? बालाज जो बज़ाहिर सोफे पर बैठा लैपटॉप खोले शायद ऑफिस के किसी काम में मसरूफ था, कशफ भी उसके पास सोफे पर ही आ बैठी। मैं जानती हूँ इस बार गलती मेरी थी, मुझे कम से कम आपसे बात तो करनी चाहिए थी, लेकिन मैं उस लड़की की बात सुनकर अपने हवास खो बैठी थी बालाज, अपने गुस्से को जब्त ही नहीं कर पाई। कशफ ने बालाज के हाथ को थाम कर बात का आगाज किया, लेकिन बालाज की निगाहें हनूज लैपटॉप स्क्रीन पर ही जमी हुई थी। मुझे माफ़ कर दें प्लीज़। दरअसल बात यह है कि मोहब्बत है या नहीं ये मैं खुद भी नहीं जानती, लेकिन आप मेरे शौहर तो हैं ना, और कोई भी लड़की अपने शौहर के बारे में ऐसी बात सुनकर यकीनन ऐसा ही रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करती। कशफ ने उससे सॉरी कहने के साथ अपने रवैये की तौजीह भी पेश कर दी। समझदार बीवियाँ ऐसी बेवकूफ़ाना हरकत कभी नहीं करती, बल्कि उन्हें अपने शौहर पर भरोसा होता है। क्या लगा था कि बालाज साहब इस कदर कमज़ोर किरदार का मालिक है? यानी जो कोई भी तुमसे मेरे बारे में मनगढ़ंत कहानी कहेगा तो तुम फौरन उस पर ईमान ले आओगी? बालाज ने उसके हाथ से अपना हाथ आज़ाद करते हुए संजीदा से लहजे में सवाल किया। अंदाज ऐसा था कि जैसे वो उससे अभी भी नाराज हो। इंसान अपनी गलतियों से ही तो सीखता है ना। मैं इस बात का ख्याल रखूंगी, आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। उस लड़की ने जब मुझे सच्चाई बताई थी तो यकीन करें मेरा एतबार आप पर कहीं ज़्यादा बढ़ गया था और मुझे अपनी गलती का एहसास अच्छे से हो गया था कि मैं कितनी बड़ी हमाकत कर बैठी हूँ। जो भी था मुझे शक नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हर रिश्ते में एतबार का होना बहुत ज़रूरी है। यही तो हर रिश्ते की असल खूबसूरती होती है, जो एतबार की ही बदौलत निखार कर उस रिश्ते को मज़ीद मजबूत बना देती है। कशफ के लहजे से शर्मिंदगी झलक रही थी और साथ ही साथ ये यकीन दहानी भी करा गई कि आइंदा वो ऐसा कभी नहीं करेगी। जानते भी हैं कि मेरे साथ क्या हुआ था? जिस रोज़ मैं आपसे नाराज़ होकर असफी भाई के घर गई थी, उस रात मीनू भाभी और मुझे किडनैप कर लिया गया था। कशफ ने देखा कि बालाज ऐसे नहीं मान रहा तो उसे बताना पड़ा कि उसके साथ क्या हो चुका है। क्या? बालाज भी उसकी बात सुनकर शॉक रह गया था। असफी भाई अपने दोस्त के एक्सीडेंट की खबर सुनकर हॉस्पिटल चले गए थे और फिर कुछ लोग घर में घुस आए जो हमें किडनैप कर ले गए
اور پھر وہیں وہ لڑکی مجھے دوبارہ ملی جس نے مجھے ساری سچائی بتائی۔ اسفی بھائی نہ آتے تو جانے ہمارے ساتھ کیا ہوتا۔ وہ لوگ ہمیں اسمگل کرتے تھے۔ مجھے میرے کیے کی سزا مل چکی ہے بالاج، کیا اب بھی آپ ناراض ہی رہیں گے مجھ سے؟ کشف بات کے دوران وہ سب سوچ کر ہنسی ہو گئی تھی۔ اتنا سب کچھ ہو گیا اور اسفی نے مجھے بتانے تک کی زحمت گوارا نہیں کی۔ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ ویسے بھی ایسا کچھ نہیں ہو سکتا تھا، میں آگ نہ لگا دیتا اس دنیا کو۔ بالاج کو یہ سب سن کر ہی غصہ آ گیا تھا کہ اس کی متاع جہاں کڈنیپ ہوئی اور پھر اسمگلنگ والی بات پر تو اس کا خون ہی کھول اٹھا تھا۔ بالاج نے لیپ ٹاپ میز پر رکھتے ہوئے یہ سب سننے کے بعد کشف کو خود میں بھیج لیا تھا۔ اسے سبحان صاحب نے جو کہانی سنائی تھی اس میں ان دونوں کی کڈنیپنگ کا ذکر نہیں کیا تھا، اسی لیے بالاج لا علم تھا اور اب تک کشف سے ناراض تھا، لیکن یہ بات سنتے ہی اس کی ساری ناراضگی ختم ہو چکی تھی۔ میں نے زندگی میں کسی کو چاہا ہے تو صرف تم ہو کشف، تمہارے علاوہ میں کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ آئندہ کبھی بھی مجھ سے دور جانے کی بات مت کرنا۔ بالاج نے آج ایک بار پھر سے اسے اپنی محبت کا یقین دلانا چاہا، اور اس بار کشف کو اس کی بات پر مکمل بھروسہ تھا، کیونکہ اس حادثے کے بعد وہ گزشتہ تمام باتوں کو بھلائے بالاج کی اپنی زندگی میں اہمیت کو اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ کل تیار رہنا، چیک اپ کے لیے لے جاؤں گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اب تم ٹھیک ہو تو یونیورسٹی جانا اسٹارٹ کر دو، لیکن اس سے پہلے ایک دفعہ چیک اپ کروا لیں گے۔ میں بھی آفس جانے لگا ہوں، اکیلی گھر میں بور ہو جایا کرو گی۔ ویسے بھی تم کہہ رہی تھی نا کہ اسٹڈیز کمپلیٹ کرنی ہے، تو میں خود تمہیں یونی پک اینڈ ڈراپ کیا کروں گا، اور اسٹڈیز میں بھی ہیلپ چاہیے ہوگی تو میں حاضر ہوں۔ بالاج نے بات کے اختتام پر مسکرا کر اسے دیکھا۔ چیک اپ کی ضرورت نہیں ہے، میں اب بالکل ٹھیک ہوں بالاج۔ کیا واقعی مجھے یونی جانے کی اجازت دے رہے ہیں؟ کشف نے حیرت و مسرت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اسے دیکھا۔ بالکل، کیوں مسز بالاج، آپ کو ابھی بھی مجھ پر شک ہے؟ بالاج نے بھی سوال در سوال کیا تو جواباً کشف نے نفی میں سر ہلایا اور اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ کشف کے احساس کو محسوس کرتے ہوئے بالاج کے دل میں پھر سے کھویا ہوا سکون لوٹنے لگا تھا۔ اسفی ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو چکا تھا۔ اس کے ڈسچارج ہونے کے بعد منسٹر صاحب ایک بار پھر سے اس سے ملنے آئے تھے اور انہوں نے اس عظیم کارنامے پر اسفی کو DHA لاہور میں ایک فلیٹ گفٹ کیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اس کی بہادری کو بھی سراہا تھا۔ سبحان صاحب بھی اس سے کافی خوش تھے اور چاہتے تھے کہ اسفی پولیس فورس کی ٹریننگ لینے کے بعد پولیس فورس جوائن کر لے، کہ ملک کو اس جیسے بہادروں کی ضرورت ہے۔ لیکن اس سے پہلے بالاج اسے اپنے ساتھ کام کی آفر کر چکا تھا کہ شہاب صاحب کے جانے کے بعد وہ بالکل اکیلا پڑ گیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اسفی اس کے ساتھ آفس جوائن کرے اور اس کے ساتھ بزنس سنبھالے، کیونکہ جائیداد میں مینو کا بھی تو حصہ تھا اور پھر مینو کی بھی یہی خواہش تھی۔ اسی لیے اسفی نے حامی بھر لی تھی کہ وہ ٹھیک ہونے کے بعد ضرور آفس جوائن کر لے گا۔ اس نے سبحان صاحب کو ساری بات بتا کر معذرت کر لی تھی۔ مینو ان دنوں اس کا بہت اچھے سے خیال رکھ رہی تھی اور یہ سب اسفی کی بے پناہ محبت اور مخلصی کا ہی تو نتیجہ تھا کہ وہ عورت جو کبھی اس سے نفرت کرتی تھی اب اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی۔ اسفی نے RK کا بنگلہ چھوڑ دیا تھا اور منسٹر صاحب کی طرف سے دیے گئے فلیٹ میں شفٹ ہو چکا تھا۔ اب وہ بہت بہتر تھا اور اس نے آفس جانا بھی اسٹارٹ کر دیا تھا۔ آبدہ، سفیر صاحب اور ناہید بیگم عمرے کی ادائیگی کے بعد ناہید کے کہنے پر نینک کی طرف چلے گئے تھے اور پھر 2 ہفتے اس کے پاس گزارنے کے بعد وطن واپس لوٹ آئے تھے۔ انہیں خبر ہی نہیں ہوئی کہ ان کے پیچھے کیا کیا طوفان آ کر گزر گئے۔ نینا سب جانتی تھی۔ اس دوران اس کا اسفی سے رابطہ بھی رہا، لیکن اس نے بھی انہیں کچھ نہیں بتایا تھا۔ آبدہ کو پتہ چلا کہ وہ دادی بننے والی ہیں تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ انہیں لگا تھا کہ ان کی بیماری ختم ہو گئی ہے اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئی ہیں، کیونکہ ٹینشن ہی تو ہمیں بیمار کر دیتی ہیں۔ لیکن اب جب فکروں سے آزاد تھیں تو چنگی بھلی ہو گئی تھیں، کیونکہ کشف بھی تو اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ اسفی اور آبدہ دونوں ہی مینو کا بہت زیادہ خیال رکھ رہے تھے اور ان کی خوشی یہ سن کر سوا ہو گئی تھی جب ڈاکٹر نے بتایا کہ ٹوئنز بیبیز ہیں۔ سفیر صاحب کی واپسی کے بعد اسد نے بھی ہنی مون کا پلان بنا لیا تھا کہ وہ سجل کو پورے دل سے قبول کر چکا تھا اور اب اسے زندگی کی ہر خوشی دینا چاہتا تھا۔ گزشتہ تلخیوں کو بھلانے کے لیے ہی اس نے یہ ٹرپ پلان کیا تھا۔ ان لوگوں کے آنے کے 1 ہفتے بعد ہی وہ دونوں پیرس ہنی مون کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ سجل بھی اسد کے بدلتے رویے کو دیکھ کر خاصی خوش اور مطمئن تھی اور گزشتہ تلخیوں کو بھلائے وہ بھی اپنے ہمسفر کے ساتھ
خوبصورت یادوں کو سمیٹنا چاہتی تھی۔ حسین یادوں کو بنانے کے لیے وہ آغاز تو کر ہی چکے تھے، لیکن پیرس گھوم پھر کر اور ایک دوسرے کو مکمل وقت دے کر وہ ان یادوں میں خوبصورت اضافہ چاہتے تھے۔ ڈاکٹر بینیش، ڈاکٹر امر اور نرس انیتا کے خلاف بھی سبحان صاحب کے کہنے پر ایس ایچ او عامر نے کافی ثبوت اکٹھے کر لیے تھے، اور ان ثبوتوں کے ساتھ جب انہیں عدالت میں پیش کیا گیا تو یہ لوگ یہاں مریضوں کو بے ہوش کر کے ان کے آرگنز نکال کر آر کے کو بیچ دیتے تھے اور وہ انہیں آگے اسمگل کرتا تھا، اور ڈاکٹر بینیش اور اس نرس نے کتنی ہی ماؤں کی کوکھ اجاڑ دی تھی، اور یہ بھی انکشاف ہوا تھا کہ بچوں کے اغوا اور انہیں آر کے کو سپلائی کرنے میں بھی ان کا ہاتھ تھا۔ عدالت نے مسیحا کے نام پر لوگوں کی زندگیوں سے کھلواڑ کرنے والے ان درندوں کو ان کے جرم کے مطابق سزا سنائی تھی۔ ڈاکٹر امر نے جو اب تک غیر قانونی کام کیے تھے اس کی وجہ سے ان کو 25 سال قید بامشقت اور ساتھ ہی 25 لاکھ جرمانہ بھی عائد کیا گیا تھا، جبکہ ڈاکٹر بینیش اور انیتا کو 20 سال قید اور 15 لاکھ جرمانہ عائد کیا گیا، اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے قید بامشقت کاٹتے ہوئے انہیں اپنے کالے کرتوتوں کا اندازہ ہوا کہ وہ کس قدر غلط تھے۔ دولت کی لالچ نے انہیں بالکل اندھا کر دیا تھا۔ جو بھی تھا، اب انہیں اپنے حصے کی سزا یہاں بھی کاٹنی تھی اور اگلے جہاں بھی اس کا حساب دینا تھا۔ کشف اب یونیورسٹی جانے لگی تھی۔ انیلا بھی اس کے لیے کافی خوش تھی۔ ویسے یہ بتاؤ تمہارا وہ سڑو شوہر ٹھیک کیسے ہوا اور تمہیں یونی کی اجازت کیسے مل گئی؟ جو بھی ہے، بہت لکی ہو بھائی۔ وہ آج بھی کشف سے وہی سوال کر رہی تھی جو وہ اس سے پہلے بھی کئی بار کر چکی تھی۔ وہ دونوں یونی کے باہر ایک درخت سے ٹیک لگائے کھڑی تھیں۔ انیلا بس کے انتظار میں تھی اور کشف بالاج کے انتظار میں، جو گاڑی خراب ہونے کے باعث آج کچھ لیٹ ہو گیا تھا۔ یہ کمال آپ کی دوست کا ہی ہے، جس نے میری ساری اکڑ، سڑیل پن اور غصہ سب کچھ دور کر دیا ہے، اور اس کی جگہ میری شخصیت میں آج محبت اور ایک ٹھہراؤ سا بھر دیا ہے۔ پھر اپنی محسن سے تو اتنی محبت سے پیش آنا بنتا ہے نا۔ اور لکی یہ نہیں میں ہوں کہ مجھے اتنی اچھی لڑکی ملی جس نے بالاج صاحب کی شخصیت کو ایک نیا روپ، ایک نیا رنگ دیا۔ یہ بالاج تھا جو انیلا کا سوال سن چکا تھا، اور اب اس کا جواب کشف کی بجائے آج بالاج نے ہی دیا تھا۔ کشف تو سرے عام اس کی اس حرکت پر جھیپ کر رہ گئی تھی کہ بالاج نے بات کے دوران کشف کو کلائی سے کھینچ کر اپنے ساتھ جو لگا لیا تھا۔ بالاج سب دیکھ رہے ہیں، وہ منمنائی تھی۔ دیکھنے دو بھائی، ہمارا کیا جاتا ہے، بس کوئی ہماری محبت کو نظر نہ لگا دے، باقی خیر ہے، چلیں اب۔ بالاج اس کے حیا سے دہکتے رخساروں کو دیکھ کر ایک دفعہ تو محظوظ ہوا، لیکن پھر فاصلے بناتے ہوئے اسے سوال کر رہا تھا۔ جی۔ جواب یک لفظی تھا۔ اپنی دوست کو بھی لے لو، اسے ڈراپ کر دیں گے۔ بالاج کے کہنے پر کشف انیلا کو بھی ساتھ لیے گاڑی میں بیٹھ چکی تھی، اور کشف کل تک جو بالاج کی اس حرکت کی وجہ سے اس سے دل میں نفرت رکھتی تھی، آج وہی کشف اس کے اس قدر مہربان ہونے پر اور محبت لٹانے پر واری واری جا رہی تھی، اور اس سے بے پناہ محبت بھی کرنے لگی تھی۔ چند ماہ بعد مینو کو اللہ پاک نے رحمت اور نعمت دونوں سے نوازا تھا۔ اصفی کیا، آبدہ کیا، کشف اور بالاج سب کی ہی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ لوگ ہاسپٹل سے گھر پہنچے، آبدہ نے بیٹے اور بہو سے جھجکتے ہوئے دل کی بات کہی تھی۔ دیکھو مینو بیٹا، کشف تمہاری نند ہی نہیں، تمہاری بھابھی بھی ہے، اور تم یہ بھی جانتی ہو کہ وہ اب کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ میں جانتی ہوں کہ ایک ماں کے لیے یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ اپنے وجود کے حصے کو کسی دوسرے کو دینا، لیکن بیٹا وہ غیر نہیں ہے، تمہاری بھابھی اور بھائی ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی بیٹی کو ان کی گود میں ڈال دو، کہ ان کے آنگن میں بھی باہر اتر آئے، لیکن کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ تم دونوں کا اگر دل مانے تو ٹھیک، ورنہ کوئی بات نہیں، ماں ہوں نا، بس یوں ہی خیال آیا تو اپنے دل کی بات تم لوگوں سے کہہ دی۔ آبدہ کی بات پر مینو نے اصفی کی جانب دیکھا جو بالکل خاموش بیٹھا تھا۔ اصفی، آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ اصفی سے پوچھ بیٹھی تھی کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ میں کچھ نہیں کہوں گا، آپ کو جیسا مناسب لگے وہ کیجیے۔ ویسے بھی ماں نے کہا تو ہے کہ کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ میں آپ کے ہر فیصلے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ جانتا ہوں کہ یہ فیصلہ ہم دونوں کے لیے ہی بہت مشکل ہے، لیکن وہ غیر نہیں ہے، ہمارے اپنے ہی تو ہیں۔ اصفی نے فیصلے کا اختیار اسے سونپ کر ایک بار پھر خود کو اس کی نظروں میں معتبر کر لیا تھا، اور مینو کے لیے بھی فیصلہ کرنا آسان ہو گیا تھا۔ اسے اپنی بیٹی کشف اور بالاج کو دے دی تھی،
کاشف اور بالاج بھی اس قدر خوش تھے کہ شکریہ کے لیے الفاظ کم پڑ گئے تھے۔ نینا کی طرف سے بھی خبر آئی تھی کہ اس نے بیٹے کو جنم دیا ہے۔ وہ بھی اپنی زندگی میں بہت خوش اور مطمئن تھی کیونکہ وہ اپنے شریک سفر کے ساتھ مخلص تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے اسفی سے رابطہ چھوڑ دیا تھا۔ ایک کزن اور اچھے دوست کی حیثیت سے وہ آج بھی ایک دوسرے کو یاد کرتے تھے، اور یہ بات نینا کے شوہر اور یہاں مینو کو بھی پتا تھی۔ لیکن وہ دونوں ہی اچھے اور رشتے نبھانے والے تھے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ انسان جسے چاہے اسے پا بھی لے۔ بعض اوقات چاہت کو قربان کر کے خدا کی رضا میں راضی رہنے میں ہی اصل خوشی پنہاں ہوتی ہے، اور وہ رب تو ہمارے لیے بہترین انتخاب ہی کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ نینا آج اپنی زندگی میں خوش اور مطمئن تھی۔ کشف اور بالا جو اب ایک دوسرے کا ساتھ پا کر خوشگوار زندگی گزارنے لگے تھے، کیونکہ اب وہ ایک دوسرے کو سمجھ کر ہر قدم اٹھاتے تھے۔ اسی وجہ سے گزشتہ تمام تلخیاں اور غلط فہمیاں دور ہو چکی تھیں۔ لیکن جب سے گھر میں رحمت آئی تھی، ان کی خوشیاں تو مزید بڑھ گئی تھیں۔ صابر چاچا بھی کشف اور بالاج کے ساتھ ساتھ اس ننھی پری کا خیال رکھتے تھے۔ انہیں بالاج بابا کا بچپن یاد آ جاتا تھا کہ وہ بھی چھوٹے سے تھے جب صابر چاچا انہیں اپنے ہاتھوں سے کھلاتے تھے۔ بالاج، یہ کیا، آپ آفس سے آتے ہی کشمالوں کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں؟ آپ مجھے اگنور کرنے لگے ہیں۔ کشف نے بالاج سے شکوہ کیا تھا، جو آج بھی حسب معمول آفس سے آتے ہی کشمالوں کو گود میں اٹھائے ہوئے تھا۔ کوئی ایسی بات کرو مسز جو ممکنات میں سے ہو۔ بالاج شہاب اور کشف بالاج کو اگنور کرے؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ آج کل آپ کے پاس ہی ہمارے لیے ٹائم نہیں ہے، ورنہ ہم تو پل کے راہوں میں بچھائے بیٹھے رہتے ہیں۔ کب آپ ہمیں وقت دیں؟ بالاج کا لہجہ شوخ ہوا تھا۔ وہ کشمالوں کو بیڈ پر لٹا کر کشف کی طرف بڑھا اور کشف کی شولڈر پر تھوڑی ٹکائے اسے باہوں کے حصار میں لے گیا۔ کشف بھی اس فوری رد عمل پر سمٹ کر رہ گئی تھی۔ کچھ تو بالاج کے جملوں نے اور کچھ اس کی قربت نے کشف کے رخسار پر حیا کی لالی بھی کھیر دی تھی۔ اس نے کوئی احتجاج نہیں کیا تھا کہ ایک تھکا دینے والے دن کے بعد اسے ایک ایسے ہی حگ اور انہی خوبصورت جملوں کی ضرورت تھی جو اس کی ساری تھکان کو دفع کر کے اس کے اندر سکون اتار چکے تھے۔ آج احمد کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہا۔ اسفی کا بھی یہی معمول تھا کہ آفس سے آتے ہی چینج کرنے کے بعد وہ بیٹے کے ساتھ وقت گزارتا تھا، اور پھر ڈنر کے بعد بھی دونوں باپ بیٹا سونے سے قبل کافی دیر کھیلنے میں مصروف رہتے۔ لیکن آج ڈنر کے بعد خالی بیڈ منہ چڑھا رہا تھا تو اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی مینو سے سوال کیا۔ آج وہ اپنی دادوں کے پاس سوئے گا؟ ویسے بھی بیٹا کمرے میں موجود ہو تو آپ کو بیوی کہاں نظر آتی ہے؟ مینو نے خالص بیویوں والے انداز میں شکوہ کیا تو اسفی کو اس کی معصوم خواہش پر بلا کا پیار آیا۔ ارے، آپ کا یہ شکوہ بالکل غلط ہے۔ آپ کے بیٹے کو ہی تو دیکھتا ہوں اور اس کی اوٹ سے گاہے بگاہے اپنی بیوی کو بھی تاڑتا رہتا ہوں، مگر یہ اور بات ہے کہ وہ آج تک اسفند کمال کی ان نظر کو پہچان ہی نہیں پائیں۔ تو مسز اسفند، آج آپ چاہتی ہیں کہ پورا وقت آپ کو دیا جائے۔ اسفند نے مینو کو کلائی سے کھینچا تو وہ ٹوٹی ہوئی ڈالی کی مانند جھولتی ہوئی اس کے سینے سے آ لگی۔ ہاں نا، جواب دو لفظی تھا جو اسفی کی قربت کے باعث لاج میں بمشکل ہی ادا ہوا تھا۔ رامین اسفند کوئی خواہش کریں اور اسفند کمال پوری نہ کرے، یہ کہاں لکھا ہے؟ اسفی اسے باہوں میں بھرے ہوئے بیڈ کی سمت قدم بڑھا گیا۔ زندگی بہت سے امتحانات سے گزر کر بالآخر بہت خوبصورت ہو گئی تھی۔ وقت، حالات جو بھی تھے، جیسے بھی تھے، بھلے مینو کی نفرت تھی یا بے وفائی، اسفند کمال کی محبت کو کوئی شے دگرگو نہ کر پائی۔ اس نے جس لڑکی کو چاہا اسی کو اپنا سب کچھ مان لیا، اور اس پر اپنا پیار، وفائیں، وقت اور اعتبار، حتیٰ کہ اپنا سب کچھ دان کر دیا۔ لیکن اس نے اسے ثابت کیا کہ تم فقط میری ہو، جو ہو جیسی بھی ہو، تم پر صرف اسفند کمال کا ہی حق رہے گا۔ بدلے میں وقت اور رامین اسفند نے بھی ثابت کیا کہ وفاؤں کا بدلہ وفاؤں کی صورت میں ہی ملتا ہے۔ سو اپنے رشتوں میں ہمیشہ خالص رہیں، ان میں کبھی خیانت نہ کریں، بدلے میں وفائیں ہی وصول کریں گے، اور خدا کی رضا میں راضی رہنا سیکھ جائیں تو یقین کریں زندگی سنور جائے گی اور بہت سی الجھنیں خود بخود سلجھ جائیں گی۔ جی دوستوں، آج یہ ناول اختتام پذیر ہوا۔ ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اس ناول کی اینڈنگ کیسی لگی، اور جڑے رہیے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ، جہاں بہت جلد ہم اسی طرح کے نئے ناولز آپ کے لیے لاتے رہیں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔